اور اسی طریقے سے جو درس کا سلسلہ یہاں پر ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو ویڈیو کی شکل میں موجود ہے وہ بھی 1 2 3 جب اکٹھے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ موجود ہے، ساتھی انہی کے پاس موجود ہے، ان سے آپ وصول کر لیجئے گا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اب اس وقت میں بھی بہت سارے ساتھی جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کے ذہن میں کچھ بات ہوتی ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام۔ حرام اور حلال کے پیمانے پتہ نہیں ہم نے کب سے اور کہاں سے طے کر کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ دین کو صرف میں اور آپ نہیں سمجھتے، صرف میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے۔ ایک چیز کو حرام کہنا نا بہت آسان ہوتا ہے، اگر حرام چیز ہو تو میرے دوستو روزانہ 5 نمازیں جو اللہ کے گھر سے اور نبی کے روضے سے پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہیں نا، اللہ ان مقدس جگہوں پہ کبھی حرام چیز کو گوارا نہیں کر سکتا۔ رمضان کی پوری تراویح دنیا کے سامنے آتی ہے، نیٹ کے اوپر گندگی پھیلی ہے میرے عزیزوں اور دوستو، جب تک اس کے اندر کوئی بہتری کی چیز نہیں لائیں گے، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے، جان بچ نہیں جائے گی، اس کی جان بچ نہیں جائے گی۔ گند پھیلا ہوا ہے، گندگی چاہے نہ چاہے غلاظت پھیلی ہوئی ہے یار، اس غلاظت کا مقابلہ کرنے کے لیے چلیں 1000 واٹ کا نہ صحیح 60 نمبر کا بلب جلائیں، کچھ تو روشنی ہوگی۔ ہم اسے بھی بند کر کے رکھ دیں اور لوگوں سے کہیں کہ تم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے جاؤ اور یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کی رگے شریعت پھڑک جاتی ہے فوراً، میں بہت سو کو جانتا ہوں کہ بڑی حرام خوریاں ہضم کر جاتے ہیں، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جعلی کاسمیٹکس، جعلی چیزیں، بھرا پڑا ہے پورا بازار، دنیا جہان کے سب 2 نمبر چیزیں بک رہی ہیں، کسی کی رگے شریعت نہیں پھڑکتی۔ رگے شریعت پھڑکتی ہے تو یہاں پہ آ کر کہ جناب یہ حرام کر دیا، یہ حلال کر دیا، یہ حلال و حرام کے پیمانے خدا کے لیے مفتیوں کے حوالے چھوڑ دیں آپ، یہ سارے پیمانے وہاں کے لیے چھوڑ دیں آپ۔ ابھی میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کوئی دوسرا کوئی ٹی وی اسٹیشن والا کوئی آ جائے اور کہیں باہر انٹرویو کرنے لگے تو گھس کے اپنی تھوکی نکال کے لاتے ہیں کہ میری شکل نظر آ جائے، اور بتاتے فون کر کے یار وہ آج نا وہ خبروں میں فلاں بندہ مارکیٹ میں آیا تھا، فلاں چینل والا، ARY والا، جیو والا، اتنے بجے کی خبریں، ذرا دیکھ کے مجھے میری شکل آئی ہوئی ہے کہ نہیں، ذرا میری شکل دیکھ کے بتانا۔ وہاں کسی کی رگے شریعت نہیں پھڑکا کرتی، وہاں کوئی نہیں پھڑکتا، ٹائم نوٹ کر کے رکھتے، یار بتاؤ کتنے بجے یہ خبر آئے گی، کہ وہ صرف خبر میں مکھی کے سر کے برابر شکل نظر آ جائے، بیچارہ آسمانوں پہ لگایا پھرتا ہے وہ۔ تو بہرحال ہر چیز کے سوچنے کا، سمجھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے۔ خدارا ہر چیز کا دروازہ خود پر اللہ کے لیے بند نہ فرمائے، اللہ کے لیے بند نہ فرمائے، اللہ کے لیے بند نہ فرمائے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کے دروازے بند کر کے خود کو بہت دور پہنچا دیا، بہت دور پہنچا دیا، اور پھر شکوہ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ، اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کا دروازہ صحیح طور پہ کھولیں گے نہیں تو اس کے بعد وہ غلط چیز تو کھلتی چلی جائے گی۔ آپ کسی کے سامنے صحیح چیز تو پیش فرمائیں، صحیح چیز کو سامنے رکھیں۔ اس چیزوں کا انکار کرنا بھی یہ کہنا کہ جاؤ اپنے گھر سے ٹی وی نکال کے پھینک دو، میں دیکھتا ہوں کون پھینکتا ہے، پھینک دو ٹی وی، موبائل کی شکل میں کیا کچھ موجود نہیں ہے۔ بات وہ کریں جو سمجھ میں آنے والی ہو، پلے پڑنے والی بات ہو۔ بیکار باتیں کرنا اور بیکار قسم کی بحثیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لہٰذا جو چیز جس درجے میں ہے، مفتی محمد جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پائے کے مفتی تھے، اب جتنے مفتی منقع بنے پھرتے ہیں ان کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی حضرت کو دیکھنے کی بھی، حضرت کے فتاوا کو سننے کی بھی، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی۔ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ تھے، قاری احمد میاں صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت بات فرمائی، میں اپنے کانوں سے بات سنی ہوئی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، یہی ہمارے قرب و جوار میں ہیں، ان کو بہت شوق پہلے بھی تھا، اب بھی ان کے اندر کچھ ایسے، ان کے گھر میں خاندان میں کچھ جراثیم ایسے ہیں، ہر چیز کے اندر نئے سے نیا کوئی، جسے کہتے ہیں نا موجودہ دور میں کوئی ایک اچکل کرنا، پنگا لینا، کبھی کوئی، یہ نہ کرو یہ بھی حرام، یہ نہ کرو یہ بھی حرام، یہ کام کرنا حرام، اور 10 سال کے بعد وہی کام وہ ماشاءاللہ خود کر رہے ہوتے ہیں، 10 سال بعد وہی کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے، ایک دفعہ انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ کوکا کولا، پیپسی، کالی بوتل حرام ہے۔ دیکھیں میں کسی چیز کا کوئی دفاع نہیں کر رہا، نہ مجھے ضرورت ہے، لفظ حرام اور حلال کو خدا کے لیے مذاق نہ بنائیں، اللہ کے لیے مذاق نہ بنائیں، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں،
بہت اونچی ان کی قیمت ہے حلال و حرام کی. وہ صاحب جب تک یہاں موجود ہیں کہیں پر کسی شخص کو دیکھا کوئی بوتل پی رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, اس نے 7 اپ کی بوتل پی لی, وہ بھی حرام ہے. بات ختم ہو گئی. بس ٹھیک ہے بھائی, حرام ہے آپ کے لیے ہوگی. وہ کرنا خدا کا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کریم نے پہنچایا, عمرے کے لیے جانا ہوا تو رمضان کے دن آ گئے. اتفاقاً وہ صاحب بھی وہاں پہ تھے اور پہلا روزہ, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک خاتون, عرب خاتون تھیں, ان کے ساتھ ان کے نوکر ملازم سب کھڑے ہوئے, اور وہ ماشاءاللہ وہ خاتون جو تھیں وہ بڑے ٹھنڈے ہوئے ہوئے, بڑے بہترین قسم کے ٹھنڈے ہوئے ہوئے, 6 ٹن پیک بنا ہوا, کوک بھی ہے, سپرائٹ بھی ہے, اس میں ساری بوتلیں ہیں. اب وہ بٹ رہے تھے, کوئی پیسے تو دینے نہیں تھے, سبھی کو, امیر غریب سب کے لیے تھے. اتفاق یہ کہ وہ صاحب جو یہاں پہ نعرہ لگاتے تھے نا یہ حرام ہے, دیکھا کہ میں نے وہ خود بھی, ان کی بیگم بھی, ان کے بچے بھی, سارے کے سارے وہ کریٹ لیے جا رہے ہیں, کوک کے, 7 اپ کے, پیپسی کے. خیر وہ اس وقت تو چلے گئے, روزہ کھلنے والا تھا. اب جب اتفاق یہ کہ مصیبت کی مار یہ کہ جب وہ روزہ کھولنے کے بعد واپس نکلنے لگے, واپسی میرے سامنا ہو گیا ان کا. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اب وہ دیکھ کے جھیپ تو رہے ہیں, وہ رومال تھا اس کے اندر چھپا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے کہ حضرت جی ایک بات تو بتائیں, لاہور کے اندر تو یہ حرام, جو پیلے آپ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا, یہاں پہ کیا نہیں, یہاں کی ہے نا بڑی خالص ہوتی ہے, یہ یہاں کی ہے. واہ بھائی واہ. تو اسی طرح ایک صاحب ہیں, ان بیچاروں کو خالی کنستر جب 2-4 قطرے پڑ جائیں ٹھن ٹھن بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ان صاحب کو بھی بڑا شوق تھا, پتہ نہیں اب بھی وہ شوق ہے کہ ان کا ختم ہو گیا, ان کو شوق تھا پنگے لینے کا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ان محترم نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ٹی وی کا رکھنا, ٹی وی کا دیکھنا نجس العین. نجس العین سے مراد ہوتا ہے جیسے خنزیر اور سور, یہ نجس العین ہے گوبر کی طرح. مجھے اب تک یاد ہے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, فرمایا یہ جس نے کہا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا یاد رکھو, بڑا قیمتی اصول بتایا, فرمایا جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز وہ ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی ناجائز, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی جائز. یہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ تک لفظ بلفظ آپ کو سنا رہا ہوں, لفظ بلفظ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. بالکل ہو بہو یہ ان کے الفاظ تھے کہ جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی 100% ناجائز ہے, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے. تو لہٰذا میں نے یہ بات کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ تاکہ کسی ساتھی کی رگ شریعت پھڑک نہ جائے. جتنا دین ماشاءاللہ کسی کو پتا ہوگا اس کے اتنا نہ صحیح چلے, تھوڑا ہمیں بھی پتا ہے.